العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم البیان۔ طلبہ عزیز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آن لائن دروس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے علم البیان کا بیان ہوگا، یعنی دوسری قسم کا بیان شروع کرنے جا رہے ہیں۔ علم البیان تو بیان لغتاً کشف اور ایضاح کے معنی میں آتا ہے۔ بیان لغتاً کشف یعنی کھولنا اور واضح کرنا۔ اصطلاحاً کیا ہے؟ وہ علم ہے جس کے ذریعے ایک مفہوم کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے کا ڈھنگ معلوم ہو۔ جس کسی مفہوم کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس مفہوم کو کئی طریقے سے ادا کرنے کا، بیان کرنے کا ڈھنگ معلوم ہو جائے، اسی کو علم بیان کہتے ہیں۔ یعنی ایک معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے کا ڈھنگ معلوم ہو جائے۔ آگے جو طریقے آپس میں مختلف ہوں، ظاہر سی بات ہے جب کئی طریقے ہوں گے تو طریقے مختلف بھی ہوں گے، اس معنی پر دلالت کرنے اور اس مفہوم کو واضح کرنے میں۔ ایسا نہ ہو کہ طریقے تو مختلف ہیں، مثلاً ایک مفہوم کے، ایک معنی کے کئی الفاظ ہیں تو وہ مترادف الفاظ اگرچہ مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، لیکن مفہوم کو واضح کرنے میں یا معنی پر دلالت کرنے میں مختلف نہیں ہیں۔ اس لیے مختلف الفاظ یعنی مترادفات کا جان لینا یہ علم بیان نہیں ہے۔ علم بیان جب ہوگا جب آپ ان طریقوں کو جان جائیں جن طریقوں کا آپس میں اختلاف ہے، معنی پر دلالت کرنے اور معنی کو واضح کرنے میں، یعنی بعض سے اوضح ہوں، ادل ہوں، یہ اس سے زیادہ واضح ہے، یہ اس سے زیادہ واضح ہے، اس اعتبار سے مختلف ہوں۔ اسی طریقے سے علم بیان کے اندر مقتضی حال کی مطابقت کا ہمیشہ اعتبار کیا جائے گا۔ جو آپ نے مختلف طریقے مفہوم بیان کرنے کے لیے معلوم کر لیے، جان لیے، اب ان طریقوں میں سے کون سا طریقہ کہاں استعمال ہوگا، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مقتضی حال کی مطابقت کا ہمیشہ اعتبار کیا جائے گا۔ مثلاً زید کی سخاوت بیان کرنے کے لیے 3 طریقے آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تشبیہ والا طریقہ، آپ یوں کہیں گے زید کحاتم، یا آپ کاف حرف تشبیہ کو حذف بھی کر سکتے ہیں، زید حاتم۔ تو یہاں پہ تشبیہ والا طریقہ ہے، آپ نے زید کی سخاوت کو بیان کر دیا۔ دوسرا طریقہ مجاز والا طریقہ، آپ یوں کہیں رأیت بحرا فی دار زید، رأیت زیدن رأیت بحرا فی دار زید، زید کے گھر میں میں نے
ایک سخی آدمی کو یعنی زید کو دیکھا۔ یہ ہے مجاز والا طریقہ۔ ظاہر سی بات ہے زید کے گھر میں کیا ہوگا؟ بحر سمندر تو ہوگا نہیں، دریا تو ہوگا نہیں، معلوم ہوا کہ یہاں بحر مجازی معنی میں ہے۔ تیسرا طریقہ کنایہ والا طریقہ، مثلا زید کثیر الرماد، کہ زید زیادہ ریت والا یعنی زید سخی ہے۔ اب حالات کے تقاضے کے مطابق کوئی ایک طریقہ اختیار کریں گے۔ اگر سامنے مخاطبین ایسے لوگ ہیں جو زید کثیر الرماد کو صحیح طریقے سے یا جلدی نہ سمجھ سکیں تو ان کے لیے زید حاتم کہا جائے گا۔ اگر سامنے والے ایسے لوگ ہیں جو حاتم کو نہیں جانتے تو زید کا حاتم نہیں کہا جائے گا، رأیت بحرا فی دار زید کہا جائے گا۔ تو اس طریقے سے مطابقت کا ہمیشہ اعتبار کیا جائے گا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ علم کیا ہے؟ جب یہ الگ سے علم ہے تو اس کا موضوع بھی الگ سے جان لیں، لہذا موضوع کے سلسلے میں کہیں گے کہ اس علم کا موضوع عربی الفاظ ہیں من حیث المجاز والکنایہ۔ جی، اس علم کا موضوع عربی الفاظ ہیں مجاز اور کنایہ کے اعتبار سے۔ غرض و غایت کلام عرب یعنی نثر و نظم کے اسرار و رموز پر واقفیت حاصل کرنا کہ کلام عرب خواہ و نثر ہو یا نظم ہو اس کے اندر کیا اسرار و رموز ہیں، ان پر واقفیت حاصل کرنا اس علم بیان کا مقصد غرض و غایت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تشبیہ، اس علم میں 3 چیزوں سے بحث کی جاتی ہے۔ نمبر 1 تشبیہ، نمبر 2 مجاز، نمبر 3 کنایہ۔ تشبیہ کا بیان، تشبیہ شبہ یشبہ تشبیہا، ایک جیسا قرار دینا، مشابہ قرار دینا۔ تشبیہ اصطلاحی، ایک امر کو دوسرے امر کے ساتھ شامل کرنا کسی وصف میں کسی غرض کی بنیاد پر، جیسے کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ جی، اس بات کو آپ دوسرے انداز میں یوں کہہ سکتے ہیں، تشبیہ کہا جاتا ہے ایسی بات کو بیان کرنے کو کہ جہاں ایک چیز یا چند چیزیں دوسری چیز کے ساتھ ایک صفت یا زیادہ صفتوں میں شریک ہوں حرف تشبیہ کے ذریعے۔ وہ حرف تشبیہ خواہ لفظوں میں مذکور ہو یا مذکور نہ ہو لیکن ملحوظ ضرور ہو، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ سابق کتاب نے آسان انداز میں بیان کیا ہے، ایک امر کو یعنی ایک چیز کو یا چند چیزوں کو دوسری چیز کے ساتھ ایک صفت یا زیادہ صفتوں میں شریک کرنا حرف تشبیہ کے ذریعے، خواہ حرف تشبیہ لفظوں میں موجود ہو یا نہ ہو لیکن ملحوظ ضرور ہو۔ کأنہن، اس میں لفظوں میں حرف تشبیہ موجود ہے۔ اور اگر کہا جائے زید حاتم تو یہاں پہ اگرچہ حرف تشبیہ موجود نہیں ہے لیکن اس کا لحاظ کیا گیا ہے۔ امید ہے تشبیہ کا بیان یعنی تشبیہ کی تعریف آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
آگے دیکھیے کأنہن الیاقوت والمرجان، آپ کو آگے اس کی وضاحت کریں گے۔ تشبیہ میں 3 امور سے بحث ہوتی ہے۔ نمبر 1 ارکان تشبیہ، نمبر 2 اقسام تشبیہ، نمبر 3 اغراض تشبیہ۔ سب سے پہلے ارکان تشبیہ کو بیان کریں گے۔ ارکان تشبیہ 4 ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشبہ بہ، نمبر 3 وجہ شبہ، نمبر 4 کلمہ تشبیہ۔ مشبہ جس کو تشبیہ دی جائے، یعنی جس کو شریک کیا جائے۔ نمبر 2 مشبہ بہ، جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، یعنی جس کے ساتھ شریک کیا جائے۔ نمبر 3 وجہ شبہ، یعنی جس صفت میں شریک کیا جائے یا جس صفت میں، جس وصف میں تشبیہ دی جائے۔ نمبر 4 کلمہ تشبیہ، یعنی جن کے ذریعے تشبیہ دی جائے۔ مذکورہ مثال میں حور مشبہ ہے، کأنہن، ہن ضمیر جو حور کی طرف راجع ہے، وہ مشبہ ہے۔ حور کو تشبیہ دی گئی، حور کو تشبیہ دیا گیا کس کے ساتھ؟ یاقوت کے ساتھ اور مرجان کے ساتھ۔ تو یاقوت اور مرجان مشبہ بہ ہو گئے، اور صفائی اور چمک وجہ شبہ۔ جی کس وصف میں شریک کیا گیا ہے؟ کس وصف کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یا یوں کہیے کس وصف میں تشبیہ دی گئی ہے؟ تو کہیں گے صفائی اور چمک میں، کہ جس طریقے سے یاقوت اور مرجان صاف اور چمکدار ہوتے ہیں، ایسے ہی جنت میں حوریں بھی صاف اور چمکدار ہوں گی۔ کأن یہ کلمہ تشبیہ ہے، کأن یہ کلمہ تشبیہ ہے، یعنی کأن کے ذریعے تشبیہ دی گئی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اقسام تشبیہ۔ مشبہ اور مشبہ بہ کے اعتبار سے تشبیہ کی 4 قسمیں ہیں۔ مشبہ اور مشبہ بہ کے اعتبار سے تشبیہ کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مفرد ہوں، مشبہ بھی مفرد ہو اور مشبہ بہ بھی مفرد ہو، جیسے کأنہ رؤوس الشیاطین انما البیع مثل الربا۔ یہاں پہ دیکھیے ہو ضمیر یہ کیا ہے؟ مشبہ ہے، اور رؤوس شیاطین شیطان کا سر، تو رؤوس یہ کیا ہے؟ یعنی صرف سر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جی تو معلوم ہوا کہ سر کیا ہے؟ مفرد ہے، اور جس کو تشبیہ دی گئی ہے وہ بھی کیا ہے؟ مفرد ہے۔ تو مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مفرد ہیں۔ دوسری مثال انما البیع مثل الربا، یہاں پر بھی بیع بھی مفرد ہے اور ربا بھی کیا ہے؟ مفرد ہے۔ نمبر 2 مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مرکب ہوں، جی اس کے برعکس، یعنی پہلی قسم کے برعکس، جیسے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ تو یہاں پہ وہ لوگ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیوں کو اگایا، جبکہ ہر بالی میں کتنے 100 دانے ہیں۔ تو یہاں پہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیے جاتے ہیں ان کو تشبیہ دیا، مطلق مال کو تشبیہ نہیں دیا۔ اگر مطلق مال کی تشبیہ دی جاتی
تو مفرد ہو جاتا، لیکن یہاں پہ اس مال کی تشبیہ بیان کی گئی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیے جاتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ مرکب ہو گیا۔ اس کے بعد کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو 7 بالیوں کو اگاتا ہے، مطلق دانے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی۔ اگر صرف کہہ دیا جاتا کمثل حبۃ تو یہ مفرد ہو جاتا، لیکن آگے اس دانے کی صفت بیان کی گئی، معلوم ہوا کہ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ نمبر 3، مشبہ مفرد ہو اور مشبہ بہ مرکب ہو، جیسے مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، تو نور مشبہ ہے، مشکاۃ فیہا مصباح یہ مشبہ بہ ہے، نور مفرد ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ مشکاۃ فیہا مصباح مطلق یا صرف مشکات کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی، بلکہ مشکاۃ فیہا مصباح کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اس لیے مرکب ہے۔ دوسری مثال اعمالهم کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف، ان کے اعمال یعنی کفار کے اعمال کو تشبیہ دی گئی، اعمال مشبہ ہے جو مفرد ہے، یعنی آپ یہ نہ دیکھیں کہ اعمال تو جمع ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، مفرد اور مرکب کے مقابل میں یہ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ مشبہ بھی کیا ہے؟ رماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف، مطلق یا صرف رماد کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی، بلکہ وہ رماد ایسی ہو جس کو ہواؤں نے سخت آندھی کے دن میں کیا ہے؟ اس کو اڑا دیا ہو۔ نمبر 4، مشبہ مرکب اور مشبہ بہ مفرد ہو، اس کے برعکس، جیسے وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، من آیاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، تو یہاں پہ کشتیوں کو تشبیہ دی گئی ہے، کس کے ساتھ؟ اعلام کے ساتھ، تو مطلق کشتیوں کو تشبیہ نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اور کشتیاں جو سمندر میں ہوتی ہیں سامانوں سے لدی ہوئی، وہ اعلام کی طرح ہے، پہاڑوں کی طرح ہیں، تو اعلام یہ مفرد ہے اور الجوار فی البحر کیا ہے؟ مرکب ہے۔ جی امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کہیں آپ کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو، ممکن ہے کہ بات کو واضح نہ کر سکا ہوں، تو ایسی صورت میں آپ میرے نمبر پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.